کہانی کا نام ہے محسن اور یہ تحریر ہے علی اکمل تصور کی۔ کسی جنگل کے کنارے ایک گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ لکڑہارے کا نام نور محمد تھا۔ نور محمد کا ایک نوجوان بیٹا تھا، اس کا نام جمال تھا، مگر سب اسے جمالی جمالی کہہ کر بلاتے تھے۔ دونوں باپ بیٹا مل کر جنگل میں لکڑیاں کاٹتے تھے۔ ان لکڑیوں کی فروخت سے ان کی گزر بسر ہوتی تھی۔ نور محمد اب بوڑھا ہو چکا تھا، اس لیے سارا کام جمالی کرتا تھا، مگر اپنے ابو کی ہدایت کے مطابق۔ نور محمد ایک جہاں دیدہ آدمی تھا، وہ اس خطرناک جنگل کے چپے چپے سے واقف تھا۔ ہوا اسے موسم بدلنے کی خبر دیتی تھی، پرندوں کے شور سے وہ خطرے کا اندازہ لگا لیتا تھا۔ وہ پہلے سے مصیبت سے بچنے کی تدبیر کر لیا کرتا تھا، مگر جمالی کی بات اور تھی۔ جمالی میں ہوش سے زیادہ جوش تھا، وہ ہر کام عقل کی بجائے طاقت سے کرنے کی کوشش کرتا۔ یہاں اس کے ابو ہمیشہ اس کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے اور اسے وہ سمجھ اور سلیقہ سکھانے کی کوشش کرتے جس کے مطابق وہ خود زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات نور محمد کی طبیعت خراب ہو گئی۔ مرض اتنا بڑھا کہ وہ بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہ رہا۔ اگلی صبح جمالی نے کلہاڑا اٹھایا اور اپنے ابو کے پاس چلا آیا۔ ابو جی آپ آرام کیجئے، آج میں اکیلا ہی لکڑیاں کاٹ کر لے آتا ہوں۔ رک جاؤ بیٹا، ابو کراہتے ہوئے بولے۔ جی ابو جی۔ سنو بیٹا، میں کب تک تمہارا ساتھ دوں گا، اب یہ کام تمہیں ہی سنبھالنا ہے، میری دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ جی ابو جی۔ وہ نور محمد کی بات غور سے سن رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اچانک پرندے درختوں کی شاخوں سے اڑ جائیں یا پھر شور مچانے لگیں تو تم فوراً جنگل سے نکلنے کی کوشش کرنا یا پھر کسی محفوظ مقام پر چلے جانا۔ اور دوسری بات، کبھی بھی کوئی سرسبز درخت مت کاٹنا، ان میں جان ہوتی ہے بیٹا۔ ہمیشہ اس درخت سے لکڑی کاٹنا جس میں جان نہ ہو، جس کے پتے جھڑ چکے ہوں، جو خشک ہو چکا ہو۔ جی ابو، میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ سلامت رہو بیٹا۔ نور محمد نے اپنے بیٹے کو دعا دی۔ جمالی رخصت ہونے لگا تو ابو نے اسے آواز دی۔ جوش نہیں بیٹا، ہوش، ہوش سے کام لینا۔ جی ابو جی۔ اب جمالی اپنے کندھے پر کلہاڑا رکھے جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ آج وہ ایک عجیب سی مسرت محسوس کر رہا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو ساتھ نہیں تھے، جو اسے بات بات پر ٹوکتے تھے اور یہ روک ٹوک اسے اچھی نہیں لگتی تھی۔ اب اسے آزادی کا احساس ہو رہا تھا، موسم خوشگوار تھا۔ پھر وہ جنگل میں داخل ہوا۔ ہر طرف امن تھا، سکون تھا، کوئی خطرے والی بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ درختوں کی شاخوں پر چڑیاں چہچہا رہی تھیں، دور سے کوئل کی بھی آواز آ رہی تھی۔ یہ خوشی کے نغمے تھے جو پنکھ پکھیرو گنگنا رہے تھے۔ جمالی ابو کی ہدایت کے مطابق کسی خشک و بے جان درخت کی تلاش میں تھا، مگر ایسا کوئی درخت نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ جنگل میں بہنے والی ایک ندی کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے ایک نظر درختوں پر ڈالی جو بڑے اور سرسبز تھے۔ ایسے میں اس نے ندی کے کنارے ایک درخت دیکھا۔ یہ درخت بھی سرسبز تھا، مگر دوسرے درختوں کی نسبت چھوٹا تھا۔ وہ اس درخت کے پاس آ کر رک گیا۔ ندی کی طرف سے آنے والی ٹھنڈی ہوا جمالی کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ یہاں تو کام کرنے کا لطف ہی آ جائے گا۔ جمالی نے سوچا، وہ ابو کی نصیحت بھول چکا تھا، اس نے اس چھوٹے درخت کو کاٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب اس نے کلہاڑا ہاتھ میں تھام لیا، پھر پوری طاقت سے درخت کے تنے پر ضرب لگائی۔ ٹھک کی زوردار آواز فضا میں گونجی۔ اس درخت کی شاخوں پر بیٹھے پرندے پھڑپھڑاتے ہوئے اڑ گئے۔ اب جمالی نے دوسری ضرب لگائی۔ ابو جی ایسے ہی سرسبز درخت کاٹنے سے رکتے ہیں، ہمیں تو لکڑی چاہیے، پھر زندہ کیا مردہ کیا۔ جمالی اپنے دھیان میں لگا ہوا تھا کہ اچانک اس کے کانوں سے شور کی آواز ٹکرائی۔ یہ پرندوں کے چیخنے چلانے کا شور تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اس نے مشرقی سمت میں بہت سے پرندے پرواز کرتے دکھائی دیے۔ ابو جی نے اسے نصیحت کی تھی کہ ایسا ہو تو محفوظ مقام پر چلے جانا، مگر جمالی تو تھا ہی ہٹ دھرم۔
کچھ نہیں ہوگا، پرندوں کو خطرہ ہوگا، مجھے بھلا کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ پھر میرے پاس کلہاڑا موجود ہے، میں تو خطرے کا سر کچل دوں گا۔ اسے اپنی طاقت اور ہمت پر بڑا غرور تھا۔ پھر وہ تنے پر کلہاڑا چلانے لگا۔ بس تھوڑی دیر کی بات ہے، ابھی میں درخت گرا لوں گا، شاخیں الگ کروں گا اور تنا کھینچ کر گھر لے جاؤں گا، باقی کام گھر جا کر کر لوں گا۔ درخت کا تنا آدھے سے زیادہ کٹ چکا تھا، بس چند ضربوں کی بات تھی کہ درخت نیچے آ گرتا۔ ایسے میں جمالی کے کانوں میں غراہٹ کی آواز ٹکرائی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور اس کے جسم سے جیسے جان نکل گئی ہو۔ اسے زور کا چکر آیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیل گیا۔ خوف کی وجہ سے ہاتھوں میں موجود کلہاڑا نیچے گر پڑا۔ نیچے خون خوار شیر سے کھو رہا تھا اور ساتھ ہی غرا بھی رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ سمجھ نہ پایا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر وہ کسی بندر کی طرح درخت پر چڑھ گیا، اسی درخت پر جس کو تھوڑی دیر پہلے وہ کاٹ رہا تھا۔ شیر قدم اٹھاتا درخت کے پاس چلا آیا۔ اب اس کی غراہٹ میں اضافہ ہو چکا تھا اور وہ شکار کو دبوچ لینا چاہتا تھا، مگر جمالی درخت پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ سہما ہوا شیر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں اسے سانپ کے پھنکارنے کی آواز آئی۔ اس نے دائیں طرف دیکھا تو نظر آنے والا منظر روح کو لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ ایک زہریلا سانپ درخت کی شاخوں پر رینگتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب جمالی درخت کی ایک موٹی شاخ پر کھسکنے لگا۔ درخت پر سانپ تھا، نیچے شیر۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ اب وہ شاخ کے آخری سرے پر پہنچ گیا اور اس کا توازن خراب ہوا۔ وہ گرنے لگا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے شاخ کو تھام لیا۔ اب وہ شاخ کے ساتھ جھول رہا تھا۔ اس نے نیچے دیکھا تو لرز کر رہ گیا۔ درخت کی یہ شاخ ندی کے اوپر تھی اور ندی میں ایک مگرمچھ اپنا پہاڑ جتنا منہ کھولے جمالی کے گرنے کا منتظر تھا۔ جمالی کی حالت بیان سے باہر تھی۔ موت چاروں طرف سے منہ کھولے کھڑی تھی اور اس کا وجود تنکے کی مانند کانپ رہا تھا۔ مگر ابھی ایک اور قیامت آنے والی تھی۔ اس نے تڑتڑانے کی آواز سنی اور اس وقت وہ جس درخت کی شاخ پر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، جس کا تنا اس نے اپنے ہاتھوں سے کاٹا تھا، اب اس درخت کی شاخ پر جھولنے اور بوجھ کی وجہ سے یہ درخت گرنے والا تھا۔ اور اس بات کا احساس جمالی کو ہو چکا تھا۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اچانک اسے ابو کی ایک بات یاد آ گئی۔ جوش سے نہیں بیٹا، ہوش سے۔ جمالی چونک پڑا۔ وہ اس مصیبت سے نکل سکتا تھا، بس اسے ہوش کے ساتھ ہمت کی ضرورت تھی۔ سانپ اس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا اور اس نے جمالی کے ہاتھ پر ڈسنے کے لیے پھن اٹھا لیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب جمالی نے اچک کر اپنے ایک ہاتھ سے سانپ کی گردن دبوچ لی۔ اب سانپ کا سر جمالی کے مٹھی میں تھا اور دھڑ فضا میں ملک تھا۔ نیچے مگرمچھ منہ کھولے پانی میں موجود تھا۔ اب جمالی نے مٹھی کھول دی اور سانپ مگرمچھ کے منہ میں گرا۔ دوسرے ہی لمحے سانپ نے مگرمچھ کو ڈس دیا۔ مگرمچھ سانپ کو نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اور ایسے میں زہر نے اثر دکھانا شروع کر دیا۔ پھر مردہ مگرمچھ پانی کے بہاؤ کے ساتھ آگے نکل گیا۔ اب جمالی کو ایک زور کا جھٹکا لگا۔ درخت کا تنا ٹوٹ چکا تھا۔ جمالی درخت کے ساتھ ہی ندی میں جا گرا۔ وہ تیرنا نہیں جانتا تھا۔ اس نے ایک غوطہ کھایا، پھر وہ درخت کے تنے پر سوار ہو گیا۔ پورے کا پورا درخت پانی بھر تیرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا اور کنارے پر موجود شیر غصے اور بےتابی سے ندی کے کنارے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا، مگر جمالی اس کی پہنچ سے دور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی کیفیت کچھ عجیب سی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ روئے یا ہنسے۔ اب اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ یا اللہ تیرا شکر۔ پھر وہ چونک پڑا۔ اسے خیال آتے ہی وہ رونے لگا۔ وہ درخت کے تنے سے لپٹ گیا۔ میں اپنے ابو کی باتیں نہیں سمجھ پایا۔ تم زندہ تھے، میں نے تمہیں مار دیا، مگر مرنے کے بعد بھی تم نے میری جان بچانے میں مدد کی۔ شکریہ میرے محسن۔ درخت جمالی کو محفوظ مقام کی طرف لے کر رواں تھا۔ جمالی اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ زیادتی کے جواب میں اچھا سلوک آپ کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے۔